بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس اردو کی بک ہے اور اس کے اندر ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے آرام و سکون۔ سید امتیاز علی تاج اس کے مصنف ہیں۔ امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ امتیاز علی تاج جو تھے نا، یہ کامیاب ڈرامہ نگاروں میں تھے۔ یہ ایک ڈرامہ یعنی کہ جس کے اندر چند کریکٹرز ہوتے ہیں، ان کا ڈائلاگز وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ادبی رسالہ نکالا تھا جس کا نام تھا کہکشاں۔ پھر اس کے بعد ان کا ڈرامہ انارکلی بہت مشہور ہوا تھا، جن کے اوپر کئی جو ہے وہ کہانیاں بھی لکھی گئی، کئی موویز وغیرہ بھی بنی۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کے اردو میں ترجمے عمدگی سے کیے۔ اور ان کا جو ڈرامہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی، ریڈنگ جس کا ہم کرنے لگے ہیں، وہ آرام و سکون جو ہے نا، ان کی کتاب آرام و سکون سے ہی لیا گیا ہے۔ اب اس کا لب لباب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھنا ہے نا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جن گھروں میں ذرا غل غبارہ ہوتا ہے اور ایسے گھروں کے مکین جو ہے نا، وہ جو دفتروں میں ملازم ہیں مگر ان کو گھروں میں آرام سکون نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم دفتروں میں ہی اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں رہنے کے لیے نا، یعنی کہ گھروں میں آرام نہیں ہے، شور و غل ہے، تو وہ کہتے ہیں یار دفتر ہی اچھا تھا، کم از کم اس شور و غل سے تو بچت ہو جائے گی نا۔ تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ کہانی ہے، اس کا نام ہے آرام و سکون۔ اور اب ہم اس کے مصنف کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم اس کے کرداروں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک معالج ہے، ڈاکٹر آیا ہوا ہے، بیوی ہے بیگم اشفاق ان کا نام ہے، یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ میاں اشفاق یہ بھی ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ للو گھر کا ملازم ہے، یہ شارٹ کویشچن آتا ہے۔ فقیر ننا سکہ، سکہ جو ہے نا وہ پانی والے کو کہتے ہیں۔ اب منظر کیا ہے؟ میاں اشفاق بیمار ہیں، کمرے میں بستر پر لیٹے ہیں، ڈاکٹر ان کا معائنہ کر چکنے کے بعد ان کی بیوی کو تاکید کرتا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا ہے۔ اب میں میں اب بتا دوں کہ یہ کہانی جو ہے نا، آپ کو 9th کلاس میں خلاصہ آ سکتا ہے، اس میں سے سلیس آنے کے کوئی چانسز نہیں، چونکہ یہ ڈائلاگز ہیں نا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈائلاگس کے اندر تو پیراگراف بن ہی نہیں سکتا، تو یہ کبھی بھی سلیس کے اندر نہیں آئی ہوئی، چونکہ یہ آپ کے جو پریویس سلیبس تھا نا، جو 9th کلاس کا، اس کے اندر یہ موجود تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح مطالعہ معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کہتے تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہے کہ آپ کے شوہر غالباً کام زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ذرا حرارت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں کو کیا ہمیشہ ان کا یہ حال ہے؟ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے؟ جب بھی تو میرے خیال میں انہیں دعا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک روز بھی آرام کر لیا جائے تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ بیوی 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمنوں کو جو ہے نا وہ کہیں دشمنوں کو نظر غارت ہوں، یعنی کہ یہ ایک طرح کا جو ہے نا یہ محاورہ ٹائپ ہے۔ مگر خاک اثر نہیں، مگر ذرا اثر نہیں، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کروں، ان دنوں کام بہت بے طرح زوڑوں پر ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ ہر روز اگر تھوڑا تھوڑا آرام کے لیے کام نہ، جب ڈاکٹر کا مشورہ جو ہے نا، یہ جواب بھی ہے شورٹ کویشچن کا، ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کے زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یہ بات آپ ہی نے سمجھائیے ڈاکٹر صاحب، سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میاں ہوں جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ بس خاموشی سے دن بھر لیٹے رہیں۔ بیوی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر اثر نہیں ہوتا۔ جی نہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پوری طرح میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ بیوی اور دعا کس وقت دینی ہے؟ جی نہیں، دعا کی مطلق کا مطلب ہے ذرا سی بھی ضرورت نہیں، بس آرام کا خیال رکھے، غذا جو دینی ہے میں لکھ چکا ہوں، بڑی مہربانی ہے۔ تو پھر آپ کی اجازت، فیس میں آپ کو بچوا دوں گی، اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر، ارے للو ملازم ہے، ذرا جا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں بھجوا دیجیے۔ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غول نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر جو ہے نا اس کا بہت مضر، اعصاب کہتے ہیں کہ دماغ پر، دماغی حالت، مضر بڑا اثر پڑتا ہے اس کا۔ مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ بھی پڑنا مارے گا۔ حضور اٹھا لو یہ بیگ تو ادا۔ اب وہ چلے جاتا ہے۔ میاں ہوں بس یوں ہی چپکا پڑا تھا، بس چپکے بھی پڑ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں۔
آپ نہ بات کریں گے، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے گا، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاری۔ اب میں آپ کو نا بتایا تو ڈائلاگ تو میں بتا ہی جا رہا ہوں، اصل میں بیوی ہی ان کے غیر آرامی کا سبب بنتی ہے، مسئلہ سارا یہ ہے۔ وہ اب اس کی عادت بن چکی ہوئی ہے، میاں کرکراہتا ہے یعنی درد سے نا، کیا ہوا بدن ٹوٹ رہا ہے، کہو تو دبا دوں۔ اب وہ پوچھتی بھی ہے اور کرتی بھی کچھ نہیں ہے، کہوں تو دبا دوں، میاں اچھا میاں کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دبا دو، سونے کو جی چاہ رہا ہے تو سو جاؤ، سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں، اچھی بات ہے، کراہتا ہے۔ اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلانے کی گھنٹی پاس رکھی ہے، گھنٹی کہاں گئی رات میں، اب وہ گھنٹی ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، یہیں تو رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون مارا، چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، کنڈی کی آواز کون ہے یہ نام مراد، ارے للو دیکھو یہ کون کوار تولے ڈال رہا ہے، یعنی دروازہ جو ہے نا، وہ دروازے کے باہر جو چھوٹا سا وہ لگا ہوتا تھا، ٹھک ٹھک ہم وہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، وہ پرانے دروازوں میں ہوتا تھا اس طرح کا۔ دور سے ہی للو رے، سکہ ہے بیوی جی، سکہ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکا رہا ہے، اللہ مالوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے، شور و غل نہ ہو پائے، اس سے کہو یہ وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، میں نام مراد کو 20 مرتبہ کلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کر، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے، بخشو کیسے، ذرا طرح یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، میاں کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے میاں، للو سے کہو آ کر دبا دے، میاں کہتا ہے مطلب پہلے اس نے اوپر کہا تھا اپنی بیوی کو تو دبا دے، وہ خود نہیں دبایا اس نے، بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ نے آپ سے کہاں گئی، پاؤ تھے اس کے، یہ سب حرکتیں سے للو کی ہیں، کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہے گی، اللہ جانے یہ نام مراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے، للو ارے وہ چور شور کرنا شروع کر دیتی ہے وہاں پڑی، میاں بھائی ارے کیوں ناحق خلق مچا رہی ہو، گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی، تم نے وہ کیوں، ننا بار بار بجا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا، للو بیوی مجھے بلایا ہے، بیوی آپ نے، یعنی وہ بیگم صاحبہ کو بیوی بولتا ہے، کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں کہاں مر گیا تھا، اس کو پوچھتے کہاں تو رہ گیا تھا، مجھے اتنی دیر سے جو ہے نا وہ آوازیں دے رہی ہوں، للو آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا تھا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا، صبح سویرے کہا تھا کمبخت تجھے اب تک ریٹھے نہیں ملے، جی مہلت بھی تو ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے، ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی، بھاگ یہاں سے، نکل جا کے ریٹھے ڈھونڈ، للو چلا جاتا ہے، تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں، میاں کواڑ بند کرتی جانا، کر راہ کر در سے کہ دروازہ بند کرتی جانا، پیچھے اکیلے میں جی نہ گھبرائے گا تمہارا، نہیں بابا نہیں، یعنی وہ کہتی دروازہ بند کر دو، جی نہ گھبرائے گا، کہتا نہیں کر دو بس بند، ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا لکھ کر دے گئے ہیں، کہاں گیا ان کا کاغذ، اللہ یہ نیچے پر ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا، مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگو دانے کی کھیر، کیا کھیر تیار کروا دوں، جو چاہے کرو، اس میں میرا جی چاہنے کا کیا سوال ہے، کھانا آپ کو ہے یا مجھے، ساگو دانہ بنا دینا تھوڑا سا، بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، طاقت کی چیز ہے، بنوا دو، 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہیں، بازار جاتا ہے تو وہیں کا رہ یعنی اب پھر آگے سے کہتی ہے وہ یخنی بنوانے میں تو ٹائم بڑا لگ جائے گا، وہ تو جو لینے والا ہے چوزا وہ تو بازار جائے گا تو ٹائم لگا دے گا، پھر یوں کرتی ہوں، ارے بھئی اب یہ کیا کھٹ پٹ، اب وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے تو باہر سے بچہ گاڑی چلانے لگ جاتا ہے، ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لایا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بڑھتا ہے، نہ یہ کمبخت ٹوٹتی ہے، ارے میں نے کہا ننا نہیں مانے گا، نامراد چھوڑیں اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھرتا ہے، صاحب زدے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، شور و گلشن کی طبیعت گھبراتی ہے، میاں درد سے کراتا ہے، کم نہیں ہوا درد، میں نے کہہ رہی تھی کھانے کا پوچھ رہی تھی، پھر وہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اب اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ باہر جا کر اس کو مارتی ہے تو وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں ڈائلاگس کے بجائے نا میں آپ کو کنکلوژن کر کے دیتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نا باہر جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، کباڑ بند کر دیتی ہے، میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کے کراہے جا رہا ہے، بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آ جانا شروع ہو جاتی ہے،
وہ کہتا ہے کون ہے ملازم؟ کہتا ہے جھاڑو دے رہا ہوں میاں صاحب۔ وہ کہتا ہے کمبخت بھاگ یہاں سے۔ وہ اس کو غصے سے باہر کرو آیا تھا، پھر ایک دم فون کی گھنٹی بجتی جاتی ہے۔ وہ خود اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی کو فون کر لیجیے گا۔ یعنی کوئی فون آتا ہے کسی کا کہ وہ اس کو بلا رہی ہوتی ہے، اس کی بیوی کو، یہ کہتا ہے بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، خیر یہ بند کر دیتا ہے زور سے فون۔ بیوی مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ اتنی عبادت نہیں، کوئی سنے بھی تو صحیح۔ بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو مسئلہ گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ فون تھا تمہارا، کس نے کیا ہوگا؟ مجھے کیا پتا، جب اٹھ ہی گئے تھے تو نام پوچھ رہے تھے، کوئی گناہ تھا؟ میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون، مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی کیا چاہتی تھی۔ ارے بھی کوئی ایسی ضروری کام نہ ہی تھا، ورنہ مجھے پیغام دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحب زادے کا ہارمونیم بند کرو۔ اب ہمسائے میں نا ایک بچہ جو ہے نا وہ ہارمونیم ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ بجا رہا ہوتا ہے، اب اسے کیوں روک دوں میں؟ بابا ایک دوا لکھ کر بیچ دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے آرام کے لیے کیا ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو کیا نعمت سے محروم ہو جائے گی؟ کہہ تو دیتی ہوں مگر چڑ نہ جائے، مناسب لفظوں میں لکھو نا۔ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ باہر ننا جو ہے نا وہ گر جاتا ہے، وہ گرتا ہے خون نکل آتا ہے، وہ خط لکھ رہی ہوتی ہے، وہ اس کے پاس جاتی ہے، خیر بکھلاہٹ کے اندر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں وہ لکھ پاتی، اور میاں جو ہے نا وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو آپ؟ ابھی اچھا وہ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ باہر سے فقیر کی آواز ہے، بال بچے کی خیر مولا رہے، اندر سے اس کے بچے کی رونے کی آواز ہے، ادھر باہر للو کے ریٹھے کوٹنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ للو میاں توبہ توبہ ہائے، اس کا جو ہے نا وہ درد شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ٹوپی اور شیروانی پہنتا ہے، میں دفتر جا رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ وہ کہنے میں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا ماخذ ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ یک بابی کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کا ایک ہی باب ہے، ایک ہی چیپٹر ہے۔ تو میں انشاءاللہ خلاصہ جب آپ لوگوں کو میں لکھ کے دوں گا پوائنٹس میں تو آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے گا۔ ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دعا سے زیادہ ضرورت تھی کس کی؟ آرام و سکون کی۔ میاں صاحب کا نام تھا اشفاق، ملازم گودام میں ڈھونڈ رہا تھا ریٹھے، گھنٹی میز پر سے اٹھا کر خود رکھی تھی میاں نے۔ میاں صاحب دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ہے ٹوپی اور شیروانی۔ اس کے میں سوالات جوابات کرواتا ہوں چونکہ ہمارے پاس 9ویں کے سلیبس میں آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیٹرن بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں گا۔ ڈاکٹر نے مریض کو دعا کی بجائے کیا تجویز کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے میاں کو دعا کی بجائے آرام و سکون تجویز کیا کہ آرام و سکون کی وجہ سے ان کی صحت بحال ہو جائے گی۔ گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہو تو اس سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ گھر میں شور و غل زیادہ ہو تو انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، انسان کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ یہ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں، اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آرام و سکون۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں؟ ہارمونیم کی آواز سے۔ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ ہونے پر کہاں ترجیح دی؟ دفتر جانے کو ترجیح دی۔ تو یہ ہمارے پاس آنسر کویشچن بھی اس کے سولو ہو گئے۔ پھر یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس حروف کی نا اقسام دی گئی ہیں۔ ابھی جب انشاءاللہ العزیز جو ہے نا ہم اس کے بی پورشن کی طرف جائیں گے تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی بی پورشن کے اندر میں نے دیکھا ہے آبجیکٹیوز کے اندر، چونکہ یہ کویشچن آبجیکٹیو میں ہی آ سکتے ہیں، تو وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیپٹر کو ذرا کنکلیوڈ کرنے کے لیے کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز جو ہے نا اس کا خلاصہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے جو اس کے اہم پوائنٹس ہیں، جو میں ایک باقاعدہ سیریز چلائی ہوئی ہے ہر کلاس کی 9 سے لے کے 2nd ایئر تک کے خلاصے کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ پوائنٹ کنسٹرکٹ کر کے دیتا ہوں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔